السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میرا نام سیدہ فرح تبسم ہے، میں بچپن سے نماز، روزے اور اذکار پڑھنے کی پابند ہوں، مگر بچپن سے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور غصہ بہت آتا ہے۔ میرے ہونے والے شوہر کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ میرا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ سب نام کا اثر ہے؟ اگر ہے تو اس نام کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کوئی اچھا نام تجویز کریں جس سے میری طبیعت بھی ٹھیک رہے اور مجھے غصہ نہ آئے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا نام بہت پیارا نام کا کوئی اثر نہیں ہے۔ نام آپ کا بہت پیارا نام ہے، سیدہ فرح تبسم۔ فرح کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، فرح معنی خوشی، تبسم معنی مسکراہٹ۔ تو آپ کو تو نام کے اثر سے غصہ نہیں آنا چاہیے، نام کے اثر سے آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، تو نام کا کوئی اثر نہیں آپ پر ہے۔ فرح کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں اور جشن اور خوشی کے، اور تبسم کے معنی مسکراہٹ کے ہوتے ہیں۔ تو نام میں کوئی جو ہے خرابی نہیں، نام میں کوئی خرابی نہیں، اسے نام بدلنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کی طبیعت جو ہے خراب جو رہتی ہے، بیماری ہے یا اس طرح غصہ آپ کو آتا ہے، تو بیماری کی نوعیت کیا ہے؟ بیماری کی نوعیت کیا؟ غصہ یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے، غصہ جو ہے یہ بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو بیماری آپ کو کیا ہے، طبیعت کیا خراب رہتی ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹروں کی کیا رپورٹ ہے، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پہلے ڈاکٹروں کو دکھائیے کہ بھائی کہ بیماری کیوں نہیں چھوڑتی ہے اور مجھے غصہ آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کون سے اذکار کی پابندی کرتی ہیں۔ صبح شام کے اذکار، مسنون جو اذکار ہیں اس کی پابندی کریں۔ حصن المسلم نامی کتاب میں، جو اردو اور انگلش اور عربی ہر زبان میں چھپی ہوئی ہے، حصن المسلم نامی کتاب نے، اس میں صبح کے اذکار اور شام کے اذکار لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رقیہ کی جو آیات ہیں اس کو بھی آپ پڑھیں اور سنیں اور یہ جو ہے پڑھیں اور اس کو سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسے رقیہ کی آیات کا اور صبح شام کے اذکار کا اس پر اثر ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اگر ڈاکٹروں کے ہاں کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی آپ کی طبیعت بچپن سے خراب رہتی ہے، غصہ آتا ہے، تو یہ دیکھیے آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی رہتی ہے، والدہ کی طبیعت کیسی رہتی ہے، کہ والدہ کا تو اثر نہیں آپ پر، تو والدہ کی طبیعت کیسی رہتی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی طبیعت کیسی رہتی ہے، آپ کی والدہ کی طبیعت۔ تو جو ہے اس چیز میں آپ غور کریں اور ذرا سا رقیہ کی آیات پڑھیں اور صبح شام کے مسنون اذکار کی پابندی کریں اور رقیہ کی آیات پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں اگر کوئی بیماری ہے، جیسے آپ کہتی ہیں طبیعت خراب رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو وہ بیماری کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ رقیہ کا سہارا لیجئے۔ اور بچپن سے طبیعت اگر ایسی خراب ہے تو آپ اپنی والدہ کو دیکھیے کہ والدہ کو تو کوئی عارضہ نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ عام طور سے اگر یہ جسمانی بیماری نہیں ہے تو والدہ کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، والدہ کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے اور رقیہ کا سہارا لیجئے، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ نام ویسے آپ کا بہت پیارا نام ہے اور جو ہے بہت اچھا نام ہے، فرح تبسم۔ سیدہ فرح تبسم جو ہے بہت پیارا نام ہے، تو اس لیے نام کو بدلنے کی ضرورت، نہ فرح کو بدلنے کی ضرورت ہے نہ تبسم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو ہے فرح تبسم بہت پیارا نام ہے، اس لیے جو ہے اس نام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ رقیہ کا سہارا لیجئے اور رقیہ کی آیات کو پڑھیے اور سنیے
پڑھیے اور سنیے، اور صبح شام کے اذکار کو پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا دے گا۔ اور اپنی والدہ کو بھی دیکھیں، ان کی طبیعت بھی تو خراب نہیں رہتی، ان کو کوئی عارضہ تو نہیں ہے، تو اس لیے آپ ذرا سا قرآن زیادہ سننے کی کوشش کریں، سورہ بقرہ وغیرہ کی کیسٹیں لگا کے سنیں، رقیہ کی آیات کو سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔